یہ بنیادی سوال ہے۔ پھر ہدایت کیوں نہیں ملی؟ اس آیت میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک ضد تھی ان کی۔ ضد کیا تھی؟ کہ اگر مان لیا، الہ کا اس دن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ لا الہ کا معنی چونکہ ان کو معلوم تھا، ہمیں معلوم نہیں ہے نا، اس لیے ہم بس ورد کرتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ان کو چونکہ معلوم تھا کہ الہ کا معنی حاکم ہے۔ بھائی دیکھیے، جو لوگ 360 خداؤں کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ ایک اور خدا کو سجدہ کر لیں تو ان کے عقیدے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ 300 کو کیے، 310 کو کیے، 360 کو کیے، ایک اور خدا کو سجدہ کر لیں۔ اور قرآن نے کہا بھی کہ یہ تو آفر انہوں نے کی بھی کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت، وہ تو کمپرومائز کے لیے تیار تھے۔ اور ارشاد کیا ہوا؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو وہ چونکہ الہ کا معنی سمجھتے تھے کہ الہ کا معنی ہے حاکم، جس کا حکم چلے گا۔ تو دیکھیے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں نے اپنی خواہشوں کو، یہ ہوا اردو والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے۔ آپ علماء سے اکثر یہ آیت سنتے ہیں وما ینطق عن الہوا، سورہ نجم، کہ یہ پیغمبر نطق نہیں فرماتے، گفتگو نہیں فرماتے مگر وہ جو اللہ کی خواہش ہے۔ بھائی اپنی مرضی سے وہ نہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، ان کی اپنی خواہش سے وہ نطق کرتے ہی نہیں ہیں، گفتگو نہیں کرتے۔ اب یہ تھا بنیادی مسئلہ کہ جو پیغمبر اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا، وہ عمل اللہ کے خلاف کیسے کرے گا؟ جو پیغمبر نطق نہیں فرماتا اللہ کی مرضی کے بغیر، تو وہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے کرے گا؟ اب یہ تھا وہ بنیادی معاملہ کہ وہ اپنی خواہشیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قرآن کریم نے یہ واضح کہا ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو معرفت نہیں تھی ان کی سچائی کی، معرفت تو ان کو اعلان نبوت سے پہلے ہی تھی۔ صادق اور امین انہوں نے اعلان نبوت کے بعد نہیں کہا، اعلان نبوت سے پہلے کہا ہے۔ ابھی بھی معرفت نہیں تھی ان کو۔ اب ان کو پتا تھا کہ اگر اللہ کو الہ مان لیا تو پھر جب اللہ کہتا ہے نا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ اب اگر اللہ کو الہ مان لیا تو اب میں کسی غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھ سکتا، پھر مجھے نگاہیں نیچی کرنی پڑیں گی۔ جب اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا تو اب زکوٰۃ دینی پڑے گی، مال میں سے خرچ کرنا پڑے گا، جان بھی دینی پڑے گی، جہاں دین جان مانگے گا۔ تو خواہشوں کو ختم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اور اگر آج بھی میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی نگاہ نیچی نہیں رکھ سکتا تو میرے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے اللہ کو ابھی الہ مانا ہی نہیں ہے۔ یہ 2-3 چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو معرفت مشرکین مکہ کو، اہل کتاب کو تھی کہ اب میری پسند اللہ کی پسند کے سامنے ختم ہو جائے گی، یہ تھا الہ کا معنی۔ یعنی لا الہ کی تلوار سے تو نے اپنی انا کو قتل کرنا ہے، ذبح کر دینا ہے۔ اب تیری کوئی پسند نہیں، اب اللہ کی پسند ہے۔ تیری کوئی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔
تیرا کوئی ارادہ نہیں، اب اللہ کا ارادہ ہے۔ تو یہ وہ بنیاد، افمن اسس بنیانہ علی التقوی، یہ میں ابھی بنیاد کی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کی عمارت کی بنیاد اس تقوی پہ رکھی، اللہ کی رضا پہ رکھی۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد اس جگہ پہ رکھ دی ہے کہ مولا کریم آج کے بعد میری کوئی پسند نہیں، بس تیری پسند ہی چلے گی، میری کوئی مرضی نہیں، تیری مرضی چلے گی، میری کوئی خواہش نہیں، تیری خواہش چلے گی۔ تو یہاں سے ابتدا ہونی ہے، یہ قرآن کریم اصل میں چیز بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، میں جو بات چلو چل نکلی تو عرض کر دوں۔ مثلا میری آج کل عام مثال جو میں عرض کرنے لگا ہوں، ہماری کیا مرضی ہے، میرے گھر والوں کی کیا مرضی کہ بارات آئی ہے اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں ننگے سر ان پہ پھول نچھاور کریں غیر محرم مردوں کے سامنے۔ اللہ کی یہ مرضی نہیں، یہ میری پسند تو ہے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی پسند تو ہے، لیکن اللہ کی پسند نہیں۔ میں اکثر اپنے درس میں اپنے شاگردوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی سے کیا کہا تھا؟ اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے تابع کرنے کے لیے یہ ایک جملہ گھروں میں جا کے بتایا کریں کہ علی میرا جنازہ عشاء کے بعد اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کسی غیر محرم مرد کی نگاہ میرے کفن پر بھی نہ پڑے۔ ہم نے تو ابھی ابتدا اپنی زندگی کی ابتدا بھی نہیں کی۔ جو میں جملہ کہنے لگا یہاں تک آپ نے سنا ہوا ہے، میں جو اپنے شاگردوں سے یہ بات کرتا ہوں وہ اگلی بات کرتا ہوں کہ سیدہ پاک نے یہ جو حکم دیا مولا علی سرکار سے، جو بات کہی، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ اپنے کفن کو کن نگاہوں سے بچا رہی تھی؟ جن نگاہوں کی قرآن گواہی دیتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرے پیغمبر نے ان کی نگاہیں پاک کر دی تھی۔ صحابہ کی نگاہیں پاکیزہ تھیں۔ اگر کوئی بدبخت یہ کہے نا کہ ان کے اندر کوئی یہ غلطی تھی وہ غلطی تھی، تو وہ اعتراض اللہ پہ کر رہا ہے۔ صحابہ کے متعلق کوئی بندہ بھی گفتگو کرے تو وہ اللہ رسول پہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تو فرمائے کہ میرے نبی نے ان کو پاکیزہ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے پیغمبر نے اپنا کام مکمل نہیں کیا، اپنے کام میں کوئی کمی بیشی چھوڑ دی ہے۔ چلو وہ بھی چھوڑیں، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ یہ چونکہ سیرت کی ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، مختلف مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے، ایون کہ ہمارے جو عیسائیوں کے مورخین ہیں انہوں نے بھی اس واقعہ کو لکھا، اور خصوصی طور پہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر گبن جو ہے، اس کی 5 جلدوں میں ہے تاریخ کی کتاب، اس میں بھی اس نے یہ واقعہ درج کیا کہ صحابہ کرام کی نگاہیں کتنی پاکیزہ تھیں، یعنی ان کو پاکیزگی کتنی مل گئی تھی کہ جب یمن فتح ہوا تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال غنیمت اور قیدی لا کے بٹھا دیے گئے، اور سرکار کو بلایا گیا کہ یہ مال غنیمت ہے اور یہ قیدی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قیدیوں کی طرف ایک نظر دیکھا تو ایک بچی اپنے بال چہرے کے اوپر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ جب بین المذاہب پروگرام ہوتے ہیں تو وہاں میں عیسائیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آج تک تاریخ جنگی جرائم کی بات کرتی ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو ان میں جرائم ہوتے ہیں،
یہ میرے پیغمبر کی ذات ہے جنہوں نے جنگی اخلاقیات بتائیں۔